بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، کیسے ہیں؟ قرآن مجید میں بعض آیات آپ کو طویل نظر آئیں گی۔ جب آپ تلاوت قرآن مجید کریں گے تو کچھ صورتوں میں بعض آیات طویل ہوتی ہیں، مثلاً 2-3 آیات پر مشتمل ہوتی ہیں۔ تو اب اتنی لمبی آیات کو ایک سانس میں پڑھ لینا ہر شخص کا کام نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے سانس کی جو مقدار عطا فرمائی ہوتی ہے وہ لمبی ہوتی ہے، ایسے شخص ایک سانس میں کافی سارا پڑھ لیتے ہیں۔ اگر کوئی کم سانس کی مقدار رکھتا ہے تو ایسے شخص کے لیے پھر زیادہ سارا پڑھنا ایک سانس کے اندر ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو طویل آیت پر، لمبی آیت پر وقف کرنے کا کیا میتھڈ ہے، کیا طریقہ ہے، اسے ہم نے آج کے سبق میں سیکھ لینا ہے۔ بہت سے مسلمان بھائی جو قرآن مجید پڑھتے ہیں لیکن انہیں طویل آیات پر وقف کرنے میں دشواری پیش آتی ہے، تو آج کی ویڈیو خاص طور پر ان کے لیے ہونے والی ہے تاکہ وہ اپنے اس طریقے کو سدھار لیں اور آئندہ تلاوت قرآن مجید میں انہیں یہ پریشانی نہ ہو۔ تو چلیں سبق کو شروع کر لیتے ہیں۔ ہم نے سورہ تحریم کے رکو نمبر 2 میں سے اس آیت کا انتخاب کیا ہے۔ قرآن مجید میں طویل آیات بہت سی ہیں لیکن ہم انشاءاللہ میتھڈ کو، قانون کو سمجھ لیں گے تو اس کے بعد جہاں جہاں لمبی آیات آئیں گی وہاں ہم اس کا قانون کو اپلائی کرتے جائیں گے اور اس کے مطابق انشاءاللہ ہم وقف کرنا سیکھ لیں گے۔ تو چلیں سبق کو شروع کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح۔ ہم نے اسے اسٹارٹ کیا تو یہ آیت شروع ہو رہی ہے ضرب اللہ، اور اس پر وقف جو سب سے قریب ہے وہ ہے لوط، لفظ لوط پر وقف ہو رہا ہے، اس کے بعد طا رموز اوقاف میں سے آ گیا۔ تو اب اگر پوری ایک آیت کو آپ ایک سانس میں پڑھ لیتے ہیں تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر آپ نہیں پڑھ سکتے اور آپ بیچ میں کہیں وقف کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کہاں وقف کریں گے، اور وقف کرنے کے بعد پھر آگے آپ کے لیے کیا جو ہے وہ قانون ہے۔ تو یہ بات سمجھ لیں کہ اگر آپ وقف کرنا چاہتے ہیں بیچ میں کسی بھی لفظ پر تو کہیں پر بھی آپ وقف کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی بھی ضروری نہیں ہے کہ اس لفظ پر آپ وقف نہیں کر سکتے تو یہاں کر سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جہاں آپ چاہیں وہاں وقف آپ ادا کر سکتے ہیں۔ بس یہ ہے کہ وقف کرنے کے اندر آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جس حرف پر آپ وقف کر رہے ہیں اس حرف کی آخری حرکت کو آپ نے وقف کرتے وقت ساکن کر دینا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیے گا، ضرب اللہ مثلا للذین لفظ تھا، نون پر زبر تھا، تو ہم نے جب وقف کیا یہاں پر تو نون کے زبر کو ہم ساکن کر رہے ہیں اور اسے پڑھتے ہیں ضرب اللہ مثلا للذین۔ اب یہ تو ہو گیا وقف کرنے کے لیے۔ اب آگے پڑھنے کے لیے کیا ہے؟ آیا کفر امرأۃ یہاں سے شروع کر لیں؟ نہیں بھائی، یہ درست نہیں ہے۔ آپ نے اگر آیت کے درمیان میں وقف کیا ہے جہاں پر کوئی رموز اوقاف میں سے کوئی علامت نہیں لگی ہوئی ہے تو وہاں اگر آپ نے وقف کر لیا ہے، آپ ٹھہر گئے ہیں، تو اب آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ کم از کم اسی لفظ سے اسے لوٹائیں۔ مثال کے طور پر للذین کفروا امرأۃ، ٹھیک ہے، اسی لفظ پر آپ نے للذین پہ وقف کیا تھا تو اسی لفظ سے اس کو لوٹائیے، للذین کفروا امرأۃ۔ اور اگر آپ اس سے بھی بہتر طریقے پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہاں سے لوٹائیے، مثلا للذین کفروا امرأۃ۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی بات؟ تو ایک تو طریقہ یہ، ایک بات تو یہ ہے سمجھنے سے تعلق جس کا ہے کہ ہم نے وقف کرنا کس طرح سے ہے۔ تو وقف کرنے کے لیے قانون یہ ہے کہ جس حرف پر آپ نے وقف کرنا ہے اس حرف کی آخری لفظ کی حرکت کو ساکن کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات، آگے ملا کر پڑھنے کے لیے قانون یہ ہے کہ کم از کم جس لفظ پر آپ نے وقف کیا ہے اسی لفظ سے جوڑ کر پڑھیے۔ اگر آپ اس سے بہتر اور عمدہ درجے پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو جس حرف پر آپ نے وقف کیا ہے اس سے پیچھے والے حرف سے اسے ملائیے اور پھر آگے اس سے جوڑ کر پڑھیے، تو یہ درجہ اعلیٰ ہے، اوپر کا درجہ ہے۔ اب مثال کے طور پر اس آیت کو سمجھ لیتے ہیں، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح۔ اب لفظ نوحن پر ہم نے وقف کر لیا، لیکن جب ہم وقف کر رہے ہیں تو نوحن کے نیچے، ہا کے نیچے جو 2 زیر کی تنوین لگی ہوئی ہے ہم نے اسے ساکن کر دیا اور ہم اسے پڑھ رہے ہیں نوح۔ اور اب ہم اسے جب جوڑ کر پڑھیں گے تو پھر ہم نوح وامرأۃ لوط یہاں سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ اس سے عمدہ درجے پر عمل کرنا چاہتے ہیں، اس سے اوپر والے جو ہے بات کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے لوٹائیے، کفر امرأۃ نوح وامرأۃ لوط۔
كانتا تحت عبدين من عبادنا، اب نون الف زبر نہ ہے تو ہم نے وقف کیا تو تب بھی ہم اسے من عبادنا ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو وقف کر لیا ہم نے من عبادنا کے اوپر، اب ہم اسے آگے جوڑ کر پڑھنا چاہتے ہیں تو ہم اسے لوٹائیں گے من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا۔ اب یہ فلم یغنیا دیکھیں کافی طویل آیت ہے، ایک یہاں سے شروع ہو رہی ہے مع الداخلین پر جا کر ختم ہو رہی ہے، 2 آیات بنتی ہیں، تو 2 آیات کو ایک سانس میں پڑھ لینا یہ ہر شخص کے لیے زور بازو کا کام نہیں ہے۔ تو اگر آپ وقف کرنا چاہتے ہیں کسی بھی حرف پر تو اس میتھڈ کو، اس قانون کو سمجھ لیجئے کہ جس حرف پر آپ وقف کر رہے ہیں اس حرف کے آخری لفظ کی حرکت کو آپ نے ساکن کر دینا ہے، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ نے اسے آگے جوڑ کر تلاوت کو کنٹینیو کرنا ہے تو پھر آپ نے کم از کم اسی لفظ سے اس کو آگے شروع کرنا ہے، جیسے ہم نے یہاں پر وقف کیا تھا فلم یغنیا پر، تو اب ہم اسے جوڑ کر پڑھیں گے تو پڑھیں گے فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا۔ اور اگر آپ اس سے بہتر درجے پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اسے یہاں سے پڑھیے فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق جس میں ہم نے اس بات کو سیکھا کہ اگر طویل آیات تلاوت کے دوران آ جاتی ہیں تو ان پر وقف کرنے کے لیے کیا میتھڈ ہے، کیا طریقہ ہے۔ تو یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی۔ اگر آپ طویل آیت میں کسی حرف پر وقف کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ جس حرف پر آپ وقف کر رہے ہیں، جس لفظ میں آپ وقف کر رہے ہیں، اس لفظ کے آخری حرف کو آپ نے ساکن کر دینا ہے۔ پہلا کام جو کرنا ہے وہ آپ نے یہ کرنا ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب آپ نے آگے تلاوت کو کنٹینیو کرنا ہے تو کم از کم جس لفظ پر آپ نے وقف کیا تھا اسی لفظ سے آگے آپ نے تلاوت کو شروع کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ جہاں وقف کیا اسے چھوڑ دیا اور اب آپ آگے سے تلاوت کرنا شروع کر دیں، یہ درست نہیں ہے۔ کم از کم آپ نے جس لفظ پر وقف کیا تھا اسی لفظ سے آگے جوڑ لیں اور تلاوت کو شروع کر لیں، یہ کم از کم درجہ ہے۔ اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ جس لفظ پر آپ نے وقف کیا ہے اس سے بھی پیچھے والے لفظ سے تلاوت کو شروع کر کے پھر آگے کنٹینیو کریں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق، امید کرتا ہوں آپ کو سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر آپ کو ہمارے سبق سمجھانے سے فائدہ ہو اور آپ کو لگے کہ یہ سبق ضروری ہے اور یہ بات آگے پہنچنی چاہیے، قرآن کے پیغام کو آگے پہنچانا آپ اپنے لیے لازم سمجھیں تو اسے ضرور شیئر کیجئے، زیادہ سے زیادہ اپنے عزیز و اقارب تک پہنچائیے، تاکہ اگر کسی کو بھی قرآن مجید کی لمبی آیت میں وقف کرنے کا طریقہ نہیں آتا تو وہ انشاءاللہ سیکھ لے گا، تو ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔